الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مشرکین مکہ کا ایک بہت بڑا اعتراض ہوا کرتا تھا، یہ کہا کرتے تھے یہ کیا ہے، ایک عام سے غریب سے آدمی کو نبوت مل گئی ہے، یہ نبوت اترنی ہوتی تو کسی بڑے سردار کے، طائف کے یا مکے کے سردار کے گھر پہ اترتی، جو ہے وہ اس کا بار سنبھالنے کے قابل ہوتا۔ یہ ان کے خیالات تھے، ان کی خواہشات تھیں۔ اب کیا جو ہے وہ ہم اس غریب آدمی کی جو ہے وہ پیچھے چل پڑیں؟ اگر ہم اس کے پیچھے چل پڑیں گے تو پھر ہماری سرداریاں کہاں رہ جائیں گی؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ہیں ان میں سے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے جو ہیں وہ میجورٹی 99% آپ کہہ سکتے ہیں وہ وہی غریب ہوا کرتے تھے۔ مال والے بہت کم ہوئے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہو گیا جو ہے، یا حضرت یوسف علیہ السلام نبوت تو پہلے مل گئی، باقی بعد میں ہوا۔ کیونکہ اگر مال والے نبی ہوتے یا رسول ہوتے تو پھر تو لوگ جو ہے وہ چلو جی روٹی تو لبے گی نہ نال ٹور پاؤ، تو لوگ تو جو ہے وہ اس ساتھ مل جاتے ہیں۔ وہاں پہ اسلام تو ہے قربانیوں کا نام، اپنی خواہشات کو مارنے کا نام، اپنے جانی قربانیاں، اپنی مالی قربانیاں دینے کا نام۔ اب مکہ کے لوگوں کو یہ اعتراض تھا کہ یہ نبوت اس غریب کو کیوں مل گئی کسی سردار کے پاس؟ اب ہوتا کیا ہے کہ دیکھیے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ غریبوں کی مدد تو کر دیتے ہیں، کبھی غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ تو ان کو اعتراض یہی تھا کہ یہ جو مسکین ہیں، یہ جو غلام ہیں، ان کو ہٹائیں تاکہ ہم آپ کے پاس بیٹھ سکیں۔ وہ تو ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ نے ان کی اس بات کا جواب دیا ہے۔ اللہ اور اللہ یستفی، یستفی لفظ کس سے ہے؟ استفاء ان سے، استفاء جس کا معنی ہوتا ہے چن لینا، پسند کر لینا، منتخب کر لینا۔ یہ لفظ بہت دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ وہ پسند کر لیتا ہے، من الملائکۃ، فرشتوں میں سے، رسولن، رسول، رسولن کس سے ہے؟ بھیجنے والا، پیغمبر جس کو پیغام دے کے بھیجا جائے، قاصد، رسولن، رسول، ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی۔ اللہ فرشتوں میں سے بھی جو ہے وہ پسند چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی چن لیتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع بصیر، بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ فعیل کے وزن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے جب یہ کہا جاتا ہے نا سمیع بصیر، تو ہمیں یہ ذہن میں بات بٹھا لینی چاہیے کہ بندے کا خیال بھی وہی رکھ سکتا ہے جو اس کے حالات سے جانکاری رکھتا ہے، جو جانتا ہے کہ اس کو کس وقت کیا ضرورت ہے، اس کے اندر کون سی خواہش پل رہی ہے۔ تو جب تک ماں کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ بچے کی جو ہے وہ بچے نے دودھ کب پینا ہے، اس وقت تک وہ اچھی ماں ثابت نہیں ہوتی۔ تو اللہ پروردگار ہے، پالنے والا ہے، وہ ہر چیز سنتا، ہر چیز جانتا ہے۔ اس کو پتہ ہے بندوں کو کس وقت کیا چاہیے، کون سا راستہ ان کو دکھانا ہے۔ تو اللہ، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، ایدی لفظ کس سے ہے؟ یدا، یدا کا ہوتا ہے ایک ہاتھ، ایدی ہوتا ہے دونوں ہاتھ۔ یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے عرب میں سامنے، ہم جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے، جو انہوں نے آگے کیا، جو اعمال آگے بھیجے، جو ان کے پیچھے چھوڑے، سب کچھ اللہ وہ جانتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور طرف اللہ ہی کی، ترجع الامور، ترجع مطلب رجع، رجع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا، اسی سے ہمارا لفظ رجوع کرنا ہوتا ہے، اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا، ارکعوا لفظ کس سے ہے؟ یہ الف امر کے لیے استعمال ہوا، واو الف جمع کے لیے، باقی لفظ کیا رہ گیا؟ رکوع۔ رکوع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھکنا، رکوع کرو۔ واسجدوا، واسجدوا، اور سجدہ کرو۔ الف امر کے لیے استعمال ہوا، واو الف پہ، یہاں پہ بھی جمع کے لیے، اور سجدہ کرو۔ وعبدوا، اور بندگی کرو۔ لفظ وہی عبادہ، عبادہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بندگی کرنا، غلامی کرنا،
الف امر کے لیے استعمال ہوا، واو جمع کے لیے، ربکم اپنے پروردگار کی۔ اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو اور بندگی کرو اپنے پروردگار کی۔ وفعلوا اب لفظ اس میں سے بھی الف تو امر کے لیے استعمال ہو گیا، باقی لفظ کیا بچا؟ فعل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی کام کرنا، واو الف جمع کے لیے، الخیر خیر اور بلائی کے کام کرو۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ پہلے عابدو تو کہہ دیا، بندگی تو ہو گئی، غلامی تو ہو گئی، وفعلوا الخیر اور بھلائی کے کام کرو، اس کا معنی کیا ہو گیا؟ کیا بندگی میں سب کچھ آ نہیں جاتا؟ لعلکم تاکہ تم تفعلون۔ خواجم یہ لفظ چیک کریں ذرا، تفعلون کیا لفظ ہوا؟ تفلحون، تو تفلحون ہوگا نا، یہ لفظ ہو۔ تفعلون تفلحون تاکہ تم فلاح پا سکو، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ میں اس کو لیبریٹ کرتا ہوں دوبارہ بعد میں۔ اللہ یستفی من الملائکۃ، اللہ منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، رسلاً بھیجنے والے رسول، ومن الناس فرشتوں میں سے بھی اور لوگوں میں سے بھی، ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اور وہ جانتا ہے جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا، وإلی اللہ ترجع الامور اور اسی اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ارکعوا رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، وعبدوا اور عبادت کرو، بندگی کرو، ربکم اپنے پروردگار کی، وفعلوا اور کرو، اور وفعلوا الخیر اور بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ جس طرح مکہ کے مشرکین جو ہے وہ اعتراض کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ یہ کیا نبی، نبوت آتی تو سرداروں میں آتی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اسی طرح یہود کا الزام تھا کہ اچھا ایک آئے آپ کے پاس کچھ سوال پوچھے، اور ان سوالوں میں سے ایک سوال تھا اچھا آپ کے پاس وحی کون لے کے آتا ہے؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام۔ پھر ہم نے نہیں ماننا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کی ہمارے ساتھ دشمنی ہے، جتنی مصیبتیں ہمارے اوپر آئی ہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہی لے کے آتا ہے، تو اس لیے اگر کوئی اور فرشتہ، ہاں اگر میکائیل آتے تو پھر ہم آپ پہ ایمان لے آتے۔ یہ یہود کا اعتراض ہوا تھا۔ سورہ بقرہ میں ہم بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھ چکے ہیں، جس میں تھا کہ جن لوگوں نے جو لوگ اللہ کے فرشتوں کے دشمن ہوئے تو وہ عدوٌ، جو اللہ کے جبریل کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہوا۔ تو یہ اعتراض ان کا تھا، اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض مشرکین مکہ کا تھا۔ تو اللہ نے کہا یہ میرا اختیار ہے، یہ میری مرضی ہے، میں جس کو چاہوں چن لوں۔ اب دیکھیے اللہ نے جس طرح جو ہے وہ رسولوں نبیوں میں رسول ہوتے ہیں، اسی طرح جو افضل ہوتے ہیں فرشتوں میں وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ چن لیتا ہے، اور فرشتوں میں رسول جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ لیکن کتنے لوگ ہمیں جو ہے وہ نظر آتے ہیں، کتنے وہ فرشتے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس پیغام لے کے آئے تھے، وہ فرشتے جو زکریا علیہ السلام کے پاس آئے تھے، وہ فرشتے جو لوط علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ آئے تھے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ تو جس کو بھی اللہ چاہتے ہیں، یہ اللہ کی صوابدید ہے، یہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے کہ جو لوگ کہیں گے جی فلاں کو نہیں تو فلاں کو چن لو۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول بنانے کا اختیار جو ہے اللہ کا نہیں ہے، لوگوں کا ہے۔ اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے جس کو بھی اس نے رسول بنانا ہوتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کس کو کیا چاہیے، کس کو کس وقت کون سا راہ دکھانی ہے۔ تو جب تک دینے والے کو جو ہے وہ پتہ نہ ہو اس وقت تک وہ پھر جو ہے وہ خالق نہیں ہو سکتا، پھر وہ رب نہیں ہو سکتا، جس کو پتہ نہیں ہے کہ کس وقت کسی کو کیا ضرورت ہے۔ تو اللہ ہر چیز جانتا ہے، اللہ ہر چیز سننے والا ہے۔ یہ انفینٹی کا صیغہ ہے۔ انفینٹی کیا ہوتی ہے؟ مبالغے کا صیغہ، کہ جس کی کوئی حد نہیں ہوتی، کتنا سننے والا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔
تم جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ اپنا خالق بنا لیتے ہو. پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا جن کے آگے جو ایک مکھی تو پیدا کر نہیں سکتے, ہاں ساری دنیا کو بھی ملا لیں تو نہیں پیدا کر سکتے, اور اگر مکھی ان کے سامنے سے کچھ اٹھا کے لے جائے اس کو واپس وہ چھین نہیں سکتے, جبکہ اللہ تو وہ ہے جو ہر دلوں میں پلنے والی لرزشوں کو بھی, جو خواہشات ہیں اس کو بھی جانتا ہے, اور زمین کی اندھیریوں میں سے وہ بھی دیکھتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اور جو کچھ آگے انہوں نے بھیجا رسولوں نے, کہ رسول پیغام جو پیغمبر ہوتے ہیں جو پیغام وہ آگے پہنچاتے ہیں, اور پھر جس کے اوپر لوگ عمل کرتے ہیں, یہ سارے کا سارا علم جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے. وَإِلَى اللَّهِ, اور طرف اللہ ہی کی ترجع الامور, تمام کام لوٹائے جائیں گے. یہ بار بار یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ ہر کام جو ہے وہ اس کا انجام جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہونا ہے. جو بھی کچھ تم کرو گے وہ وہاں پہ تم اپنے پاس پاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ارکعوا, رکوع کرو, واسجدوا, اور سجدہ کرو. یہ آیت سجدہ ہے, یہ دوسری آیت سجدہ ہے اس سورہ حج میں. کہا گیا کہ اس میں اس کی فضیلت ہے, اور وہ فضیلت کیا ہے اس کی, کہ اس میں 2 سجدے ہیں. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ملتی ہے ہمیں, جس میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ آیت پڑھی اور اس کے اوپر سجدہ نہیں کیا تو وہ چاہے اس کو سجدہ نہ ہی, تو پھر وہ اس کو چاہے اس کو نہ ہی پڑھے. یہ 2 سجدے ہیں اس میں. لیکن اس دوسرے سجدے کے اوپر کچھ لوگوں کا, علماء کا, مفسرین اکرام کا اختلاف بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ بتایا گیا ارکعوا واسجدوا, تو یہ تو پوری نماز کا حکم دیا گیا ہے, علیحدہ سجدے کا حکم نہیں دیا گیا. لیکن جہاں پہ بھی قرآن میں واسجدوا کہا گیا ہے وہاں پہ سجدہ جو ہے وہ کہا گیا ہے. اے ایمان والو, رکوع کرو اور سجدہ کرو, وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ, اپنے رب کی بندگی کرو. اب رب کی بندگی تو ہوگی, وَافْعَلُوا الْخَيْرَ, وَافْعَلُوا الْخَيْرَ کیا ہے, وَافْعَلُوا الْخَيْرَ, بھلائی کے کام. بھلائی کے کام کیا ہے, حقوق العباد ہیں. وہ ہیں جن کے لیے جو ہے وہ اللہ نے جو ہے تمہیں کہہ رکھا ہے کہ جو تم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کرو گے. اور اس میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے کہ لوگوں کی عاقبت سنوارنے کا بندوبست کرو, لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاؤ تاکہ وہ جہنم کے گڑھے میں گرنے سے رک جائیں. اب سب سے بڑی نیکی کس نے کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام من پہنچایا اور ایک رول ماڈل بن کے دکھایا, اور پھر یہی کام صحابہ کرام نے کیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو سب سے بہتر بھلائی لوگوں کے ساتھ اگر تم کر سکتے ہو تو وہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ عاقبت ان کی جو ہے وہ سنوارنے کی کوشش کرو. ان کو دائیں ہاتھ والا راستہ دکھاؤ, ان کے بائیں ہاتھ والے راستے سے روکو. یہ ہے وہ بھلائی کے کام جس کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلاؤ, تاکہ اور جس نے جس کے ساتھ کوئی نیکی کی, کوئی بھلائی کا راستہ دکھایا, اور جس نے وہ کام کر لیا تو جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا بتانے والے کو ملے گا. یہ حقوق العباد کے بارے میں سب سے بڑی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہاں پہ دی گئی ہے کہ اعبدوا ربکم, اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا سکو, تاکہ تم کامیاب ہو سکو. اب یہ فلاح کیا ہے, یہ فلاح وہی ہے جس کے بارے میں مؤذن جو ہے وہ دن میں 5 دفعہ پکارتا ہے, حی علی الفلاح. اب فلاح کیا ہے, حی علی الفلاح کیا ہے, وہ کہتا ہے کہ آؤ یہاں پہ یہ فلاح ہے, یہ کامیابی ہے. اور وہ کیا ہے, وہ اللہ کی بندگی ہے. وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا, یہ وہی بات ہے جس کے بارے میں دن میں 5 دفعہ پکارا جاتا ہے کہ کامیابی کا راستہ ادھر ہے. ہم کامیابی کا راستہ جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں. کہاں ڈھونڈتے ہیں, ہم دفتروں میں ڈھونڈتے ہیں, بازاروں میں ڈھونڈتے ہیں, شاپنگ مالز میں ڈھونڈتے ہیں. کیا ہمارے کان پہ جوں بھی رینگتی ہے جب حی علی الفلاح کی بات کہی جاتی ہے؟ پکار کے, چیخو پکار کے کہا جاتا ہے کہ حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, کامیابی ادھر ہے, تمہاری کامیابی ادھر ہے. کمال ہے جو ہم جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے اپنے کام کو چھوڑ کے جو ہے وہ نماز کی طرف اٹھ جائیں. ہمارے دنیا کے کام رکنے نہیں چاہیے, نماز جو ہے وہ ہماری جاتی ہے تو چلی جائے, ہم بعد میں پڑھ لیں گے. نماز تو وہ فعل ہے جس وقت اللہ کے گھر کا طواف بھی رک جاتا ہے, جس وقت فرض نماز ہوتی ہے اللہ کے گھر کا طواف بھی رک جاتا ہے, اور ہم جو ہے اس کو چھوڑ کے ہمارا کام نہیں رکتا, ہمارے کاروبار نہیں رکتے ہیں. تو کامیابی کدھر ہے, وہ جس میں اللہ کا جو ہے وہ مؤذن, اللہ کا بلانے والا داعی جو ہے دن میں 5 دفعہ پکارتا ہے. تو اس پکار کو ہمیں سن لینا چاہیے. اور انہی پکارنے والوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے بارے میں کہا گیا کدھر ہے میرے مؤذن, آؤ اور بے حساب چلے جاؤ, کہ یہ لوگوں کو دن میں 5 دفعہ جو ہے میری طرف بلایا کرتے تھے. اب ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کیا سن کے کیا عمل کرتے ہیں, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, کہ پیغام پہنچا, کیا عمل کیا ہم نے, اور ہم نے پیچھے کیا چھوڑا. یہ اس کی عملی تفسیر جو ہے وہ اسی کے بارے میں بات کی گئی ہے. اور پھر یہاں پہ سورہ انعام کو بھی جو ہے وہ اس آیت کریمہ میں
جو اس کی تفسیر یہاں پہ ہے اللہ علم حیث یجعل رسالہ، اللہ کو خوب پتہ ہے جس کو اس نے جو ہے وہ نبی بنانا ہے۔ اب پیغام تو بڑا دو لفظی ہے، ارکعوا واسجدوا وعبدوا، اور اس کے بعد وافعلوا الخیر، اور بھلائی کے کام کرو۔ یہی یہ ہے وہ ایک ان آیت کریمہ میں جو ہے وہ ہمیں سبق ایک لیسن میں ملتا ہے، اور اگر ہم یہی کام کر لیں تو ساتھ گارنٹی کر دی گئی ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم جو ہے وہ کامیاب ہو سکو، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين یا ارحم الراحمین۔